बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو دو جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے حبیب رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ اللہ عز و جل کا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت میں سے پیدا فرمایا۔ تمام ناظرین اور سامعین کو حسنین خان کا خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں حسنین خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 14 ستارے یوٹیوب چینل۔ پیارے دوستو، سلطان محمود غزنوی نے ایک بار دربار خاص لگایا۔ دربار میں ہزاروں لوگ شامل تھے، جن میں کتب اور ابدال بھی شامل تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے۔ سب خاموش رہے۔ دربار میں بیٹھا ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور بولا کہ میں زیارت کرا سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ سلطان نے جب شرط پوچھی تو وہ عرض کرنے لگا کہ 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کے اخراجات آپ کو اٹھانا ہوں گے۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلہ کاٹنے کے لیے بھیج دیا، اور گھر کا خرچہ سلطان کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں طلب کیا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے تھے، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے پھر دربار لگایا، اور دربار میں ہزاروں لوگ شریک تھے، اور اس شخص کو بھی دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب وہ حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا ہوا؟ دیہاتی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہاں میں گناہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا سزا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اس شخص نے بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، وزیر نے ٹھیک کہا ہے۔ سلطان نے دوسرے وزیر سے کہا کہ آپ بتاؤ۔ اس وزیر نے کہا کہ اس نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کی گردن نہ اڑائی جائے بلکہ اسے کتوں کے سامنے ڈال دیا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کر مرے، اسے مرنے میں کچھ وقت لگے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی چہرے والے بزرگ نے پھر کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے عزیز اور پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے خزانوں سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئی، اور نہ ہی اس جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانیں تو اسے معاف کر دیں، اگر اس کو قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر محفل میں بیٹھے ہوئے وہی نورانی چہرے والے بزرگ کہنے لگے، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے ان بزرگ کو بلایا اور پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر جس وزیر نے کہا کہ اس کی گردن اڑائی جائے وہ قوم کا قصائی ہے، اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا ہے۔ غلطی اس کی نہیں بلکہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا دیا۔ دوسرا جس نے کہا کہ اس دیہاتی کو کتوں کے آگے ڈالا جائے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلایا کرتا تھا، کتوں سے شکار کھیلتا تھا، اس کا کام ہی کتوں کا شکار ہے، اور اس نے اپنے خاندان والوں کا تعارف کرایا ہے۔ یہ بھی آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے وزیر ہوں وہاں لوگوں کو بھوکا ہی مرنا پڑے گا۔ اور تیسرا، ایاز نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے، اور سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے، مگر بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور ایاز کو مخاطب کر کے کہا کہ ایاز، تم نے مجھے آج تک کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز نے کہا کہ آج تک اس بات کا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا، آج میں بھی راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت اور درباریوں، بابا جی کوئی عام ہستی نہیں بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔
प्यारे दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसके साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि इस वीडियो से किसी को अच्छा सबक हासिल हो और आपका एक शेयर आपके लिए बायसे सवाब बन जाए। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।